بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم انشاءاللہ تعالی آج سے زبان کے بارے میں، زبان کیسے سیکھ سکتے ہیں، زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے، وہ کون سے امور ہیں جسے ایک شخص ایزیلی ان پر عمل درآمد کر کے، ان کو فالو کر کے زبان سیکھ سکتا ہے، اور وہ کون سے نکات ہیں جن کی وجہ سے فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، جب بھی ہم کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وائی سے شروع کریں کہ آخر ہم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ زبان سیکھے تو پہلے اسے وائی یعنی کیوں کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ کیوں یہ زبان سیکھنا چاہتا ہے۔ تو خاکسار کی نظر میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے لیے یہاں پہ لکھے ہیں۔ سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ جب انسان کوئی زبان سیکھتا ہے تو اس کو اپرچونٹیز ملتی ہیں۔ اگر ایک مذہبی شخص زبان سیکھتا ہے، کوئی دوسرے کنٹری کی زبان سیکھتا ہے، تو اس کنٹری میں رہنے والے مذاہب کے بارے میں جب وہ تحقیق کرتا ہے تو اس کو بہت ساری اپرچونٹیز ملتی ہیں، جاب کی شکل میں، تحقیق کی شکل میں، رائٹنگ کی شکل میں، اسی طرح سپیکنگ کی شکل میں تقاریر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور اگر کوئی بزنس مائنڈ انسان ہے، اگر وہ کسی دوسرے ملک کی زبان سیکھتا ہے تو وہ بزنس کے ذریعے اپرچونٹیز مختلف حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے اپنے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک زبان سیکھ کے مختلف اپرچونٹیز اویل کر سکتے ہیں۔ دوسرا مین پوائنٹ جو میری نظر میں ہے وہ ہے میٹنگ ود نیو پیپلز۔ آپ کا سوشل سرکل زبان سیکھنے سے بڑھتا ہے، نئے فرینڈز بنتے ہیں، سوشل لنکس آپ کے بڑھتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اسی طرح تیسرا مین امپورٹنٹ پوائنٹ ایکسپلورنگ ڈفرینٹ کلچرز۔ آپ جب اپنی زبان کے، اپنے معاشرے کے کلچر سے باہر نکلتے ہیں، دوسری زبان کو سیکھتے ہیں، ان کے کلچر سے آپ آشنا ہوتے ہیں، وہ کیسے اپنے زندگی گزارتے ہیں، کیسے وہ، ان کی کیا فرہنگ ہے، ان کے کیا تمدن ہے، ان کی ثقافت کیا ہے، ان کے کھانے کیسے ہیں، ان کے کپڑے کیسے ہیں، وہ کیسے بولتے ہیں، کیسے چلتے ہیں۔ الغرض بہت ساری چیزیں جو کلچر میں شامل ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی ہیں، اور یہ ایک دلچسپ ہابی کے طور پہ آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا مین پوائنٹ، انڈرسٹینڈ یور ہوم فرام ادر آئیز۔ جب آپ ایک دوسرے ملک کی زبان سیکھتے ہیں تو آپ ان کی نظر سے اپنے ملک کے بارے میں پتہ حاصل کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے بارے میں، ہمارے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو پھر کسی بھی پلیٹ فارم پہ جب آپ نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے تو آپ نے چونکہ زبان سیکھی ہوتی ہے تو آپ ان کی رائے آرام سے بتا سکتے ہیں، کھلے طور پہ بتا سکتے ہیں۔ پانچواں مین پوائنٹ ہیلتھ بینیفٹس ہے۔ برین شارپ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک زبان سیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا دماغ حرکت کرتا ہے، کیونکہ اس کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو نئے ورڈ سیکھنے پڑتے ہیں، گرامر سیکھنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حرکت میں رہتا ہے۔ جب آپ کا برین حرکت میں رہتا ہے، آپ کا خون حرکت میں آتا ہے، آپ کی باڈی تندرست رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو نئی زبان سیکھتا ہے یا کوئی اور زبان سیکھتا ہے وہ اسے کبھی بھی بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ تو زبان سیکھنے سے جب آپ کا دماغ تیز ہوگا، آپ کا دماغ حرکت میں آئے گا، تو آپ کے آٹومیٹکلی پورے جسم میں خون کی روانی ہوگی اور آپ تندرست انسان بن جائیں گے۔ اسی طرح جب انسان زبان سیکھتا ہے تو اس سے انسان اپنے آپ کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، ڈسکور یور سیلف، زبان سیکھنے سے، کہ انسان کیا خود اعتماد ہے، کیا اس میں خود اعتمادی ہے، کیا اس میں سیلف کانفیڈنس ہے، کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ زبان سیکھنا ایک بہت ہی مہارت کا کام ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو ڈسکور کر سکتا ہے کہ کیا اس کے اندر خود اعتمادی ہے، کیا وہ یہ سکلز رکھتا ہے۔ اور اس طرح یہ کچھ پوائنٹ تھے جس سے لینگویج سیکھنے کے شروع کرنے سے پہلے کہ ہمیں لینگویج کیوں سیکھنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ انسان کے مد نظر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زبان ٹھیک ہے، وائی کا جواب ہمیں مل گیا، اب ہم زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ مرحلہ اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سی سکلز ہیں جنہیں اپنا کے ہم زبان سیکھ سکتے ہیں۔
تو میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ سکل لسننگ ہے سب سے پہلے نمبر پہ. جیسے ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ بول سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ ہی وہ پڑھ سکتا ہے. تو صرف اور صرف وہ لوگوں کو سنتا ہے اور سن کے زبان سیکھتا ہے. اسی طرح جب کوئی آپ نئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے مین چیز لسننگ ہے. لسننگ ٹو نیٹیو پیپل، اہل زبان کو سننا. جب آپ سنیں گے تو آپ بہت سارے الفاظ سیکھیں گے. سن کے پھر ان کو کاپی کریں گے. کاپی کرنے کے نتیجے میں آپ بولنا شروع کریں گے. اسپیکنگ دوسرے نمبر پہ ہے. اسی طرح ریڈنگ، جب آپ اسپیکنگ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کتاب پڑھیں گے، بار پڑھیں گے، نیوز پیپرز پڑھیں گے. پڑھنے کی عمل کے بعد جب آپ کے ویکیبلری میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے الفاظ میں اضافہ ہو جائے گا، تو آپ ریٹن لکھنے کے عمل میں آئیں گے. لکھنا میں ترقی کریں گے اور لکھنے کی جو رائٹنگ ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. جب بھی آپ زبان سیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے لسننگ پہ فوکس کریں، پھر آپ بولنا شروع کریں اسپیکنگ، پھر ریڈنگ کریں اور پھر رائٹنگ کریں. تو یہ 4 بیسک سکلز ہیں جو آپ سیکھ کے ایک زبان کو ایزیلی سیکھ سکتے ہیں اس پر عمل کر کے. اب ہے کہ زبان کیسے سیکھیں. وائی کا جواب مل گیا، زبان جو ہے سیکھنے کے طریقے مل گئے. اب زبان ہم سیکھ کیسے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس زبان کا نیٹیو شخص کو تلاش کریں. کسی نیٹیو کو دیکھیں کہ نیٹیو اگر آپ کو مل جاتا ہے ایزیلی تو آپ اس سے بات کرنا شروع کریں، اس سے مختلف الفاظ پوچھنا شروع کریں تاکہ آپ کی زبان شروع سے ہی نیٹیو کی طرح ہو جائے اور اس سے آپ مدد لیں. دوسرا یہ کہ جب آپ نیٹیو سے، اگر آپ کے پاس نیٹیو نہیں ہے تو آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں وہ اپنے آپ سے بولیں. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ سے بولیں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے. جیسے ایک گائے یا بھینس جو گالی کرتی رہتی ہے، تو اسی طرح آپ جو الفاظ سیکھتے ہیں وہ اپنے آپ سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یا چلتے پھرتے اس کو دہراتے رہیں تاکہ آپ کی میموری کا وہ حصہ بن جائے. پھر تیسرا پوائنٹ سب سے مین چیز ہے کہ ٹارگٹ، سیٹ دا ٹارگٹ، ہدف سازی. جب تک انسان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو آپ زبان کیوں سیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اس کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے کہ اس وجہ سے سیکھ رہے ہیں. پھر آپ زبان کے ساتھ کھیلیں، مختلف الفاظ کو لیں، اس کو مختلف جملوں میں استعمال کریں، مختلف جگہ پر استعمال کریں اور پھر اس کے ساتھ کھیلیں. آپ نے مزہ لینا ہے زبان سیکھتے وقت. آپ نے اس کو برڈن نہیں سمجھنا. اگر آپ برڈن سمجھیں گے تو آپ زبان کو کبھی نہیں سیکھ سکتے. ایک لفظ لیں، ایک ورڈ لیں اور اس کو مختلف شکلوں میں یوز کریں. کبھی سینٹینس میں یوز کریں، کبھی بولنے میں یوز کریں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے. اسی طرح بچے کی طرح سیکھیں. لرن لائک اے چائلڈ. بچہ دیکھیں جب بھی کوئی زبان سیکھتا ہے تو وہ کبھی بھی ہچکچاتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، غلط بولتا ہے. وہ غلط بولتا ہے لیکن وہ کبھی ڈرتا نہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بولتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو زبان بولنا آ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو شروع میں شرم، ہچکچاہٹ آئے گی، لیکن آپ نے وہ محسوس نہیں کرنی اور آپ نے بولتے چلے جانا ہے. پھر یہ کہ جب آپ بول رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں اور آپ کو غلطیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے تو آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں بجائے اس کے کہ آرگیو کریں. لرن بائی یور مسٹیکس. اسی طرح پھر وہی کہ زیادہ سے زیادہ سنیں، زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کریں، پڑھیں. اور مین پوائنٹ جو میری نظر میں ہے، اگر آپ زبان کو اچھی طریقے سے بولنا چاہتے ہیں تو آپ نیٹیو لوگوں کو کاپی کریں، ان کے مخارج کو لیں، حاصل کریں اور دیکھیں کہ وہ زبان کے مختلف جو الفابیٹس ہیں اس کو کہاں سے نکالتے ہیں. کیونکہ ہر زبان بولنے والے کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں وہ گلے کے ووکل ساؤنڈز میں سے کسی مختلف جگہوں سے نکلتے ہیں. تو آپ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ زبان ایزیلی سیکھ سکیں. 3-4 پوائنٹ میں بیان کر کے یہاں پہ ختم کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. فارسی زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس وقت 150 ملین سے زائد لوگ دنیا میں فارسی زبان سیکھتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلامی تاریخ سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے فارسی زبان کا سیکھنا بے حد ضروری ہے. جب اسلام ایران میں آتا ہے اور ایران میں اسلام آنے کے بعد بہت ساری کتب لکھی گئیں جو کہ فارسی زبان میں لکھی گئی. تو فارسی زبان کی
اوریجنل مبدا تک پہنچنے والی کتب کا مطالعہ کرنا اور اصل اس کیونکہ اب جب ایک کتاب کو دوسری کتاب سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بہت سارے معنی اور ماخذ مطالب بدل جاتے ہیں. تو اگر آپ فارسی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اصل کتاب کو پڑھنا ضروری ہے. تو اس طرح جب اسلامی تعلیمات میں دیکھتے ہیں تو فارسی میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو کہ اسلامی تاریخ کو ہمیں بتاتی ہیں. تو اسلامی تاریخ سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے فارسی زبان سیکھنا ہے. اسی طرح مسلمانوں کی تاریخ جو بر صغیر میں ہے، بر صغیر میں 1000 سے زائد سال تک فارسی زبان رسمی زبان آفیشیل زبان رہ چکی ہے. تو بر صغیر کی تاریخ پڑھنے کے لیے بھی فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح مختلف لوگوں کی مختلف مینٹیلٹی ہے. اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کے لیے بھی آپ فارسی زبان بولنے والے ممالک جس میں افغانستان، تاجکستان، ایران بڑے ممالک ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے ممالک بھی ہیں جہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے. تو بزنس اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح دینی لحاظ سے بھی شیعہ ازم کا ایک بڑا مرکز ایران ہے. تو شیعہ ازم کے بارے میں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں علم تو اس میں بھی فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح بہت سارے پوائنٹس ہیں جو فارسی زبان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیکچرز کے اندر میں بیان کرتا چلا جاؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور اپنی تنقید ضرور کیجیے گا، کیونکہ تنقید سے مزید بہتری پیدا ہوتی ہے.